والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذی وقار و ذی احتشام علماء اہل سنت، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، ربیع الاول کا مقدس اور مبارک مہینہ ہے اور ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے اس خوبصورت محفل میلاد میں حاضر ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنی لوگ بھی عجیب ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ خوشی کے موقع پر میلاد منانا ہے یا غم کے موقع پر منانا ہے. ان کے ہاں کسی بچے کی ولادت کا موقع ہو تو بھی میلاد منا لیتے ہیں، کسی عزیز کی قلخانی کا موقع ہو تو بھی میلاد منا لیتے ہیں. یہ کیا مذاق ہے؟ میں نے ایک جملے میں جواب دیا. میں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم اہل سنت کا ماننا یہ ہے کہ اگر غم کے موقع پہ سرکار کا میلاد منایا جائے تو غم ہلکا ہو جاتا ہے، اور خوشی کے موقع پہ منایا جائے تو خوشی دوبارہ ہو جاتی ہے. تو اب اگر اللہ کے فضل و کرم سے محمد ماجد کی شادی کے موقع پر یہ میلاد کی محفل سجائی گئی ہے تو ہم اس یقین کے ساتھ یہاں حاضر ہیں کہ میلاد کی برکت سے یہ شادی خانہ آبادی ہوگی، دلہن کا قدم اس کے سسرال میں مبارک ہوگا، دولہا دلہن میں بہت پیار اور محبت ہوگا، اور اس جوڑے کو رب کائنات ان کے بزرگوں کے سائے میں بے شمار رحمتوں اور خوشیوں سے سرفراز فرمائے گا انشاءاللہ. حضرات مکرم، میں اس وقت اپنے آپ کو کسی لمبی چوڑی تقریر کے لائق نہیں جان پاتا، لیکن یہ آپ کا ذوق اور آپ کی محبت ہے جو مجھے بولنے پر آمادہ کرتی ہے. میں دراصل مختلف مزاج کا شخص، نہ تو مجھے آپ سے سبحان اللہ کہلوانے کا ڈھنگ آتا ہے، اور میں ویسے بھی سوچ کے ہی آتا ہوں کہ لوگوں نے مجھے بولنے کے لیے بلایا ہے، تو اس لیے میں آپ کو زحمت نہیں دیتا، خود ہی بول دیتا ہوں جو بولنا ہوں. لیکن میرا اتنا تقاضا ضرور ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے یہ بتا رہے ہوں کہ میں بھینس کے آگے بین نہیں بجا رہا اور پتھر سے سر نہیں پھوڑ رہا. حضرت مکرم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے اگر مگر کرنے والے، چوں چرا کرنے والے، اعتراضات کرنے والے کہتے ہیں کہ جناب آپ میلاد کا اتنا اہتمام کرتے ہیں، یہ چراغاں کرتے ہیں، یہ جناب لنگر چلاتے ہیں اور اس کو اتنی برکتوں کا سبب سمجھتے ہیں، تو اگر میلاد واقعی اتنی اہم چیز ہوتی تو قرآن میں تو کہیں میلاد کا ذکر ہوتا. تو اگر قرآن میں آپ ہمیں میلاد کا لفظ دکھا دیں تو ہم بھی میلاد منانے لگیں گے، اور اگر نہ دکھا سکیں تو آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ جس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں اس کا ذکر ہی میلاد کا قرآن میں نہیں ہے. اب یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ پورے قرآن میں میلاد کا لفظ تو کہیں نہیں آیا. میں عرض کروں گا کہ اگر میں آپ سے ایک سوال کی جسارت کروں اور پوچھوں کہ آپ کے خیال میں ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے اور اسلام کی بنیاد کون سے عقیدے پر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے کہ عقیدہ توحید ہمارے دین کی بنیاد ہے. اس پر تو کوئی اگر مگر نہیں، کوئی سوال جواب نہیں، کوئی چونچرا نہیں، کوئی اڈا نہیں. سب لوگ مانتے ہیں عقیدہ توحید ہمارے دین کی بنیاد ہے. اگر کوئی کافر آپ سے پوچھے کہ یہ بھی بتا دیجئے کہ قرآن کیا ہے، تو آپ کہیں گے قرآن صحیفہ ہدایت ہے، یہ رب کائنات کا لافانی اور لازوال کلام ہے.
اور قرآن میں وہ سب کچھ ہے جو بنی نوع آدم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اور فلاح و نجات کے لیے ضروری ہے، وہ قرآن میں سب کچھ ہے۔ اب اگر وہ کافر آپ سے کہے کہ جی آپ کا کہنا ہے کہ آپ کے دین کی بنیاد ہے توحید کا، اور آپ کا کہنا ہے کہ قرآن میں وہ سب کچھ ہے جو انسان کی فلاح و نجات کے لیے قیامت تک درکار ہے، کیونکہ یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد تو اور کتاب نہیں آئے گی، تو ذرا قرآن اٹھائیے، اس کی ورگردانی کیجئے اور الحمد سے والناس تک اس کو پڑھیے، اور ہمیں کسی ایک جگہ قرآن میں توحید کا لفظ دکھا دیں تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے، اور اگر نہ دکھا سکے تو آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کے عقیدے کی بنیاد آپ کی اس کتاب میں نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اس میں سب کچھ ہے، تو پھر آپ کا عقیدہ درست کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ پورے قرآن میں توحید کا لفظ تو کہیں نہیں آیا، تو اس بنیاد پر اگر کوئی مذاق اڑائے اور انکار کرے تو اسے کیا جواب دیں گے؟ اسے کہیں گے کہ بھائی ہم مانتے ہیں توحید کا لفظ تو قرآن میں نہیں آیا، لیکن اللہ کے ایک ہونے کا ذکر تو قرآن میں آیا ہے، اور کس کس انداز سے آیا ہے اور کن کن الفاظ میں آیا ہے، اور رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام اور رب کائنات نے قرآن مجید میں توحید کا ذکر کن الفاظ میں کیا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے۔ تو جو توحید اللہ کے ایک ہونے کا ذکر آیا ہے وہی تو توحید کی بنیاد ہے، وہی توحید کا جوہر ہے، بلکہ یوں کہیے وہی توحید ہے۔ تو میں بھی عرض کروں گا کہ اگرچہ میلاد کا لفظ تو قرآن میں نہیں آیا، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کا ذکر تو قرآن میں آیا ہے، تشریف آوری کا ذکر تو قرآن میں آیا ہے، آمد کا ذکر تو قرآن میں آیا ہے، اور کس کس انداز سے آیا ہے، کن کن الفاظ میں آیا ہے۔ کہیں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اور کہیں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور کہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اور کہیں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اور کہیں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو، سارا قرآن تو میرے آقا کریم کے میلاد سے بھرا ہوا ہے۔ حضرات مکرم، یہ تو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے کا انداز ہوتا ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ یہی قرآن وہ کافروں نے بھی سنا تھا، اور یہی قرآن ہم اہل سنت بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا، ہم اہل سنت کے اندر ایک بڑا مسئلہ ہے، لوگوں سے کہا جائے کہ بھئی آپ میلاد تو مناتے ہیں، آپ ماشاءاللہ چراغ بھی کرتے ہیں، لنگر بھی چلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے، شریعت کے احکام کی تعمیل میں گڑبڑ کر جاتے ہیں، تو ہم سنیوں میں بہت سے لوگ بڑی بے نیازی سے کہہ جاتے ہیں کہ ہم تو عاشق رسول ہیں نا، ہمیں تو کسی اور چیز کی پرواہ نہیں، آقا کریم اپنے عشاق کو پکڑیں گے سیدھے جنت میں لے جائیں گے، ہمیں کیا پرواہ۔ میں عرض کروں گا یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ چکر ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اور پھر یہ بھی عرض کرتا ہے سب کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ میلاد منانا، یہ چراغاں کرنا، یہ لنگر چلانا، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ سب سرکار سے محبت کی نشانیاں ہیں، نشانیاں ہیں لیکن حقیقت نہیں ہے۔ نشانی اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے۔ میں نے شاید یہ بات پہلے بھی کئی جگہ بیان کی ہوگی، لیکن ہم لوگوں کی یادداشت بہت ایسی ہے نا، باتیں ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ یہ میلاد، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ چراغاں، یہ لنگر، یہ یا رسول اللہ کے نعرے، یہ درود و سلام کی گونج، یہ سب سرکار سے محبت کی نشانیاں ہیں، لیکن محبت کی حقیقت نہیں۔ نشانی اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے، وہ ذرا سمجھاتا چلوں آپ کو۔ فرض کیجئے میں نے آپ سے کہا کہ جی ذرا میرے ڈرائیور کو بلا لائیے، وہ گاڑی کے پاس کھڑا ہوگا، ذرا اس کو بلا لائیے۔ آپ نے کہا جی ڈرائیور کو کیسے پہچانیں گے؟
میں نے کہا کہ بھائی وہ اس نے بڑا سا پگڑ باندھا ہوا ہے، کالے رنگ کا کوٹ پہنا ہوا ہے، اور اس کو بڑا شوق ہے مونچھیں رکھنے کا، یہ بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، وہی گاڑی کے پاس کھڑا ہوگا، بلا رہی ہے۔ آپ گئے، ڈھونڈتے رہے، تلاش کرتے رہے، نظریں دوڑاتے رہے، ایسا کوئی بندہ آپ کو نظر نہیں آیا۔ مجھے آ کے کہا کہ یہ ڈرائیور تو نہیں ہے۔ میں بڑا حیران بھی ہوا، پریشان بھی ہوا، یہ ڈرائیور کو کیا سوجی، کہاں چلا گیا؟ یہاں تو اس کا سسرال بھی نہیں ہے کہ آنکھ بچا کے وہاں نکل گیا ہو۔ میں نے کہا نہیں، میں خود جا کے دیکھتا ہوں، آپ سے کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے جا کے دیکھا تو ڈرائیور تو گاڑی کے پاس ہی کھڑا تھا، میں اسے بلا لایا۔ دراصل چکر یہ چل گیا تھا کہ اس کو کہیں گرمی لگ رہی تھی تو پگڑ اور کوٹ اتار کے اس نے گاڑی میں رکھ دیے تھے، اور یہاں آ کے پتہ نہیں اس نے کوئی ایسی الٹی سیدھی چیز کھا لی تو اس کو شدید قسم کی الرجی ہو گئی۔ اب اس کو مجبوراً اپنی مونچھوں کی قربانی دینی پڑ گئی، مونچھیں صاف کرانی پڑ گئی۔ آپ پگڑ کوٹ اور مونچھیں ڈھونڈ رہے تھے، وہ تو آپ کو ملی نہیں۔ میں ڈرائیور کو پہچانتا تھا، میں بلا لایا۔ آپ نشانیوں کے چکر میں تھے، میں حقیقت کو جانتا تھا۔ نشانی اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے نا یار۔ یہ لنگر چلانا، یہ میلاد منانا، یہ جلسے کرنا، یہ جلوس نکالنا، یہ یا رسول اللہ کے نعرے لگانا اور درود و سلام پڑھنا، یہ سب سرکار سے محبت کی نشانیاں ہیں، حقیقت نہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت دراصل وہ احساس اور جذبہ ہے جو محبوب کی رضا اور خوشنودی کی خاطر وہ محبت کرنے والے کو ہر ایثار اور قربانی کے لیے تیار کرتا ہے۔ مجھے محبوب کو راضی کرنا ہے، کیا کروں؟ یہ کام کروں گا، دنیا ناراض ہو جائے گی۔ دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہوتی رہے، میرا محبوب تو راضی ہو جائے گا۔ یارو، جب اپنے محبوب کی رضا جوئی کی خاطر بندہ ہر چیز کو پسے پش ڈال دیتا ہے کہ میرا محبوب راضی ہو جائے، اس کے لیے ہر ایثار اور قربانی کے لیے تیار ہوتا ہے۔ گھر بار چھوڑنا پڑے چھوڑ دوں گا محبوب کو پانے کے لیے، ارے عزیزوں رشتہ داروں سے منہ موڑنا پڑے تو موڑ لوں گا اپنے محبوب کو پانے کے لیے۔ اپنی انسانیت کی تاریخ گواہ ہے کہ انسان نے اپنی محبت کی خاطر بسا اوقات تاج و تخت کو بھی ٹھکرایا ہے۔ لیکن ہم جلسے تو کریں، جلوس تو نکالیں، لیکن سرکار کو راضی کرنے کے لیے نماز تک نہ پڑھے۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی ہم ڈنڈی مارنے کی یا ڈنڈا مارنے کی کوشش کریں تو یارو، نشانیاں تو ہیں، پھر حقیقت تو نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، نشانیاں ہوں اور حقیقت نہ ہو تو یہ فراڈ ہوتا ہے۔ آپ بھی سوچئے، دیکھیں فرض کریں، چلیے اسی ضمن میں ایک دل بستگی کا سامان بھی ہو سکتا ہے، ایک لطیفہ سن لیجیے، واقعہ سن لیجیے۔ ہم دوست تھے تو ہم دوستوں میں ایک دیہاتی تھا، اور دیہات میں اس وقت، آج کل تو مجھے نہیں پتا، اس وقت ذرا جلدی شادی ہو جایا کرتی تھی دیہاتی بچوں کی۔ تو وہ ایک دیہاتی بچہ تھا تو اس کی جناب جلدی شادی کرنے کی فکر کی گئی۔ ہم دوست اس کے ماشاءاللہ اس کے ساتھ تھے، ہم نے آپس میں مشورہ کیا یار کوئی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے۔ ہم نے ایسا کیا کہ ہم نے مل کے اس کے گھر والوں کو ذرا کانفیڈنس میں لے لیا، اعتماد میں لے لیا، اور جب دلہن رخصتی کرا کے گھر آئی تو اس کو کسی اور کمرے میں بٹھا دیا، اور جو حجرہ عروسی ہے اس میں ایک دوست وہ لال دوپٹہ وہ گوٹے کناری والا اوڑھ کے سیٹ پہ جا کے بیٹھ گیا۔ اب وہ دولہا بیچارہ وہ عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، نیک لینے والی بہنوں سے جان چھڑا کے اور جناب کسی طرح پیچھا چھڑا کے آتا ہے بھاگم بھاگ، اور آ کے بھاگ کے حجرہ عروسی کو اندر سے لاک کر لیتا ہے کہ اور کوئی پیچھے نہ آ جائے۔ اب جناب بڑی معطر فضا ہے اور رومان پرور ماحول ہے، اور جناب پھولوں کی پتیاں بچھی ہیں، لڑیاں لٹک رہی ہیں، سیج سجی ہے، اور اس خوابناک ماحول کے اندر وہ سرخ دوپٹے میں وہ گٹھڑی سی وہ ارمانوں کی کا مرکز وہ بھی بیٹھی ہے۔ اب دولہا میاں ڈولتے ڈگمگاتے محبت سے ہانپتے کانپتے وہ جاتے ہیں، اور ارمان بھی ہے، محبت بھی ہے، چاہت بھی ہے، الفت بھی ہے، اور جا کے بڑے پریم سے جب گھونگھٹ اٹھاتے ہیں تو اندر سے کوئی مونچھل دوست نکل آتا ہے، تو ظاہر ہے پھر کہوں کا طوفان برپا ہوتا ہے۔ اب وہ بڑا غصہ، بڑا ناراض، اور اس کو یہ بھی فکر کہ میری دلہن کہاں گئی۔
تو بعد میں اس کو پتہ چلا کہ تمہارے ساتھ یہ چکر چلایا گیا تو اس کو دھوکہ دیا نا، ایک فراڈ کیا نا، اس کے ساتھ مذاق کیا. تو یارو اگر نشانیاں ہوں اور حقیقت نہ ہو تو یہ مذاق ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے. وہ حجرے عروسی تو تھا، سیج تو سجی تھی، پھولوں کی لڑیاں تو لٹک رہی تھی، پتیاں تو بچھی ہوئی تھی، وہ گوٹی کنارے والے سرخ دوپٹے میں وہاں پر گٹھڑی سی تو نظر آ رہی تھی، وہ نشانیاں تو ساری تھی لیکن اندر دلہن نہیں تھی. تو مذاق ہوا نا یار، فراڈ ہوا نا یار. تو اگر نشانیاں ہوں اور حقیقت نہ ہو تو یہ دھوکہ ہوتا ہے. اب جلسے بھی ہوں، جلوس بھی ہوں، اور لنگر بھی چل رہے ہوں اور نعرے بھی لگ رہے ہوں، سب کچھ ہو، لیکن آقا کریم سے غلامی کے اظہار کے لیے آدمی ایثار اور قربانی کے لیے تیار نہ ہو تو پھر فراڈ ہوا نا. تو اللہ رسول کے ساتھ فراڈ کرو گے پھر کیا بچے گا اور کیا بنے گا؟ یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے. حضرات مکرم، جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کے پس منظر میں مختصر گفتگو، دراصل مسلسل سفر، تھکاوٹ، تقریریں، اب ایسے میں اور نیند کی کمی، وہ ذہن اور زبان میں جو رشتہ ہے وہ بھی ٹوٹنے لگتا ہے. کہنا کچھ چاہتے ہیں، زبان سے کچھ نکل جاتا ہے. اچھا یہاں پہ ایک بات اور آئی ذہن میں، وہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ تو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا سلپ آف ٹنگ، سبقت لسانی، زبان پھسل گئی، کہنا کچھ چاہتے تھے، زبان سے کچھ نکل گیا. میں اپنا ایک واقعہ سناؤں. میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے تو ہمارے ایک ریاست بہاولپور کے علاقے میں ایک جگہ ہے امین آباد، تو اس میں ہمارے ایک بہت ابا جی قبلہ کے بہت چہیتے مرید تھے ملا حبیب. تو وہ آئے، ابا جی قبلہ گھر میں تھے. مجھے کہا کہ جی ذرا حضرت صاحب کو بتا دیجئے کہ میری پوتی فوت ہو گئی ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ ملا حبیب صاحب آپ تشریف رکھیں، میں بھی بتاتا ہوں. میں ابا جی قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتایا کہ جو ملا حبیب صاحب آئے ہیں اور ان کی پوتی فوت ہو گئی ہے. ابا جی بڑے پریشان، بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ یہ ملا حبیب کی پوتی فوت ہو گئی. وہ پھر کہا بھائی حمیدیہ کیا کہہ رہے ہو، مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اب میں نے غور کیا تو پوتی فوت ہو گئی کی بجائے میں کہہ رہا ہوں فوتی فوت ہو گئی. پھر ظاہر ابا جی قبلہ بھی ہنسے، مجھے بھی ہنسی آئی. تو ایسا ہو جاتا ہے نا، کہنا کچھ چاہتے ہیں، زبان سے کچھ نکل جاتا ہے. یہ ایک بشری کمزوری ہے، لیکن میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بشری کمزوری سے پاک تھے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ کہنا کچھ چاہتے ہو اور آپ کی زبان اقدس سے کچھ اور نکلا ہو. اچھا معترضین کہتے ہیں کہ قاضی صاحب آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بھائی زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ جناب ایسی کوئی روایت نہیں، کوئی حدیث نہیں، کوئی واقعہ نہیں، کوئی ایسی چیز تاریخ میں کوٹ نہیں ہوئی کہ آپ آقا کریم کچھ کہنا چاہتے ہو زبان سے کچھ اور نکلا ہو. تو یہ تو ایک عمومی بات ہے نا، ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے ایسا. جب ہوتا ہے ایسا تو ایسی صورت میں اس کا کہنا، یہ کوئی اس کو کوٹ کرنا، اس کا نقل کرنا، آگے بتانا، بیان کرنا، یہ کہاں ضروری ہے؟ جیسے مجھ سے کہنے لگے جی آپ مجھے کوئی حدیث دکھائیں جس میں لکھا ہو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانسے تھے. تو اب کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی کھانسے نہیں ہوں گے؟ تو بھئی یہ تو ایک عام بات ہے نا، اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ چونکہ کوٹ نہیں ہوا، چونکہ بتایا نہیں گیا، بیان نہیں ہوا، تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سلپ آف ٹنگ سے آپ کا واسطہ نہیں پڑا ہوگا. یہ آپ کی عقیدتیں، محبتیں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے. میں نے ان سے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ جب قرآن کا اعلان یہ ہو کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا محبوب تو خواہش نفس سے کلام کرتا ہی نہیں، وہ تو وحی الہی کے مطابق بولتا ہے. اور ادھر میرے آقا کریم کا اپنا فرمان بھی پیش نظر ہو کہ جب میرے آقا کریم کے ایک صحابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان، ہر ارشاد، ہر بات نکلیا کرتے تھے. قریش کے کچھ لوگوں نے ان کو پٹی پڑھائی کہ بھئی تم عجیب آدمی ہو، ان کی ہر بات لکھ لیتے ہو. بھئی بہرحال وہ ایک بشر ہیں، اور انسان جو ہے وہ کبھی خوش ہو کے کسی سے راضی ہو کے بات کرے، کبھی ناراض ہو کے غصے میں بات کرے، تو ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جو کہنا نہیں چاہتا. تو وہ بھی ایک بشر ہے، کبھی راضی ہو کے، کبھی ناراض ہو کے، کبھی خوشی میں، کبھی غصے میں کلام کر جاتے ہیں. تو ہر بات تو لکھنے کی نہیں ہوتی، تم ہر بات لکھ لیتے ہو. انہوں نے یہ بات سنی تو لکھنا چھوڑ دیا. میرے آقا کریم نے پوچھ لیا کہ ہاں بھائی پہلے تو ہر بات لکھتے تھے، اب لکھنا چھوڑ دیا کیوں؟ انہوں نے سارا واقعہ بیان کر دیا. جی اس طرح
قریش کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ وہ بہرحال بشر ہیں، کبھی راضی ہو کے کبھی ناراض ہو کے غصے میں بول جاتے ہیں، ہر بات تو لکھنے کی نہیں ہوتی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہن اقدس کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس دہن مبارک سے تو آج تک کبھی حق کے سوا کچھ نکلا ہی نہیں۔ اب ذرا سوچیے، ادھر وحی الہی ہو، ادھر قرآن مجید اعلان کر رہا ہو کہ آقا کریم وحی کے بغیر کلام نہیں کرتے، اور ادھر آقا کریم کا اپنا فرمان ہو اور قسم کے ساتھ ہو کہ میرے دہن مبارک سے کبھی حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں۔ ایسے میں اگر کبھی سبقت لسانی ہوئی ہوتی، سلپ آف ٹنگ ہوئی ہوتی، آپ کی زبان مبارک پھسلی ہوتی، کہنا کچھ چاہتے اور زبان سے کچھ نکلا ہوتا، تو کافروں نے تو اس کو اشتہار بنا دیا ہوتا، علم بنا دیا ہوتا، اس کو تو فساد اور جھگڑے کی بنیاد بنا دیا ہوتا، اعتراضات کی بھرمار کی ہوتی۔ دیکھیے جناب، جو وحی الہی کے بغیر جن کے منہ سے کچھ نہیں نکلتا، انہوں نے یہ غلط بات کہنا یہ چاہتے تھے، کہہ یہ دیا ہے، تو آج تک جناب سوالات بھی ہمارے سامنے ہوتے، اور جو مسلمان ان کا جواب دے رہے ہوتے وہ جوابات بھی ہمارے سامنے ہوتے۔ اگر کوئی واقعہ ایسا ہوا ہوتا تو اس کو کبھی نظر انداز نہ کیا ہوتا، بلکہ کافروں نے تو اس پر پورا اپنا زور بیان صرف کر دیا ہوتا، لیکن کبھی کوئی ایسی بات چونکہ کوٹ نہیں ہوئی، اس لیے ماننا پڑے گا کہ ایسا واقعہ کبھی پیش آیا ہی نہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ضرور ہیں، لیکن بشری کمزوریوں سے پاک ہے۔ اور ابھی جو میں نے بات کی، اس کے پس منظر میں ایک اور دلیل بھی آپ کے ہتھے لگتی ہے۔ دیکھیے، جب ہم کسی کو کہیں کہ یار یہ بندہ بشر ہے، اس سے اگر یہ خطا ہو گئی تو کیا ہوا؟ بہرحال بندہ بشر ہے، کوئی بات نہیں۔ جیسے وہ کافروں نے کہا تھا نا مشرکوں نے کہ بہرحال وہ بشر ہے اور وہ کبھی خوش ہو کے کبھی ناراض ہو کے بات کر جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کسی کو بندہ بشر کہیں تو اس کے کمالات کا ذکر نہیں کر رہے ہوتے، اس کی کسی خامی کا، کسی کمی کا، کسی کوتاہی کا، کسی خرابی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ یار بندہ بشر ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں ہے نا، تو اس سے یہ اگر کوتاہی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، معاف کر دو، ہو جاتا ہے، بندہ بشر ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ ہمارے محاورے میں، بات چیت میں یہ چیز شامل ہے کہ جب ہم کسی کو بندہ بشر کہیں تو ہم اس کی کسی خامی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو اس کو نظر انداز کرنے کی درخواست کر رہے ہوتے ہیں۔ یار وہ بندہ بشر ہے، ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، چھوڑو دفع کرو۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مسلسل بشر بشر کہنے والے، یار ان سے پوچھو نا، نبی نے تمہاری کون سی ایسی خطا کی ہے کہ تمہاری زبان سے اس کے سوا اور کچھ نکلتا ہی نہیں ان کے لیے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے حوالے سے کچھ گفتگو، اور میں اتفاق سے خود اجرت کا شکار تھا۔ آگے بھی جہاں پہ مجھے لاہور پہنچنا ہے وہ بھی آنکھیں بچھائے بیٹھے ہوں گے، یا پتہ نہیں آنکھیں دکھا رہے ہوں گے اس وقت، اللہ مالک ہے۔ رب کائنات نے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اول بھی وہ، آخر بھی وہ، ظاہر بھی وہ اور باطن بھی وہ۔ اچھا، اس پر کوئی اعتراض نہیں، اس پر آج تک کبھی کسی نے کلام نہیں کیا، انگشت نمائی نہیں کی کہ یہ اللہ کی صفات کا ذکر ہے۔ اللہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، اللہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن علماء حق نے یہ بھی وضاحت فرمائی اور بتایا کہ یاد رکھو کہ جہاں یہ اللہ کی صفات کا ذکر ہے وہاں یہ آقا کریم کی نعت بھی ہے۔ اگر اللہ اول و آخر ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اول و آخر ہے، اور اگر اللہ ظاہر و باطن ہے تو میرے آقا کریم بھی ظاہر و باطن ہے۔ اب یہاں پر معترضین کو موقع ملا، کہنے لگے دیکھو جی یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے، جتنا کھلا شرک ہے، سری شرک ہے۔ دیکھو قرآن میں اللہ تو کہتا ہے کہ اللہ ظاہر و اول و آخر، اللہ ظاہر و باطن، اور تمہارا مولوی کہتا ہے نبی کریم بھی اول و آخر، نبی کریم بھی ظاہر و باطن، تو یہ شرک نہیں ہے کیا؟ اچھا، ایک عام انسان مسلمان وہ ظاہر توحید اور شرک کے بارے میں اسے محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ رب کائنات نے اعلان کیا ہوا ہے کہ میں اپنے باقی حقوق معاف کر دوں گا اگر چاہوں گا تو، لیکن اگر کسی نے میرے ساتھ شرک کیا تو وہ معافی نہیں ملے گی۔ تو اس لیے شرک کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کو سرسری نہیں لیا جا سکتا، نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ تو پوری توجہ سے دیکھنا پڑے گا۔
تو اگر کسی نے اعتراض کیا کہ یہاں پہ شرک کا پہلو نکلتا ہے تو اس پہ تو غور کرنا چاہیے نا. اس کا ویسے ہی سیدھا سادہ انکار کرنا یہ تو کسی طرح مناسب نہیں. تو ایک عام آدمی سوچتا ہے یار بات تو ٹھیک ہے، قرآن نے کہا اللہ اول و آخر، اللہ ظاہر و باطن، اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم بھی اول و آخر ہے، نبی کریم بھی ظاہر و باطن ہے، پھر شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں عرض کروں گا کہ اس اعتراض کا جواب تو قرآن مجید میں رب کائنات نے خود عطا فرمایا. ہمیں کچھ اپنی طرف سے کہنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے اسماء حسنی، پاک نام، اچھے نام جو ہیں وہ آپ اٹھا کے دیکھیے، ان میں رؤوف و رحیم اللہ کے ناموں میں نام ہے کہ نہیں ہے؟ کم از کم رحیم کے بارے میں تو آپ ایسے ہی جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ کا نام تو یہ بسم اللہ میں موجود ہے. تو رؤوف اور رحیم یہ اللہ کے نام ہیں. اب ذرا قرآن اٹھائیے، سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت، آخری سے پہلی آیت. رب کائنات نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ نے فرمایا کہ میرا جو محبوب ہے وہ تمہارا بڑی خواہ ہے، بھلا چاہنے والا ہے، تمہاری بھلائی کا بڑا حریص ہے. اے مومنوں وہ تمہارے لیے رؤوف بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے. اب ہمیں پتا ہے رؤوف اور رحیم اللہ کے نام ہے، اور اللہ خود فرماتا ہے کہ میرا محبوب تمہارے لیے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. تو یارو ذرا سوچو، کیا رب کائنات قرآن مجید میں ہمیں شرک کا درس دے گا؟ معاذ اللہ، یہ بات تو ممکن ہی نہیں. اچھا اگر یہاں پر کسی کے ذہن میں کوئی اگر مگر کل بلا رہا ہو تو چلیے ایک بات اور کر دوں. ویسے تو علماء جانتے ہیں یہ باقاعدہ تقریر کا موضوع ہے، میں اس کو تقریر کا عنوان نہیں بنانا چاہتا، جو بات چھیڑی ہے وہی مکمل کرنا چاہتا ہوں. صرف ایک بات کہ اگر آدمی وہ حق کو کی تلاش میں ہو تو پھر کسی اور بات کی گنجائش نہیں رکھتی. آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے صاحب ایمان ہیں، اللہ سب کے ایمان کو سلامت رکھے. اور اس وقت اگر آپ غور فرمائیں تو دنیا کے اندر مومنین جو ہیں وہ صرف وہ سینکڑوں نہیں ہیں، ہزاروں نہیں ہیں، لاکھوں نہیں ہیں، کروڑوں بھی نہیں ہیں، بلکہ اربوں ہیں. دنیا میں اربوں مومن موجود ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں کی آبادی اگر آپ نے وہ کوئی اپڈیٹڈ کوئی یہ انفارمیشن نہیں دی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں اس وقت اربوں کے حساب سے مومنین مسلمان موجود ہیں. اب اربوں مومن موجود ہیں، اور قرآن مجید میں رب کائنات سورہ الحشر میں جب اپنے پاک نام گنواتا ہے تو فرماتا ہے المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. اب دنیا میں اربوں مومن ہیں اور اللہ فرماتا ہے میں بھی مومن ہوں، تو شرک ہوا؟ ظاہر نہیں ہو سکتا. اللہ شرک کا درد تو نہیں دے رہا. کیوں نہیں ہوا؟ اللہ بھی مومن اور اربوں مومن. وہ اس لیے کہ اگر اللہ مومن ہے تو یہ اس کی شان کے لائق، اور ہم مومن ہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق. تو ایک ہی لفظ اللہ کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے استعمال کرنے سے وہ شرک لازم نہیں آتا. ظاہر ہے کہ اس کے مفہوم اور معنی کی طرف، اس کے مختلف پہلوؤں کی طرف جانا پڑے گا. اللہ بھی سمیع و بصیر ہے. اللہ نے قرآن میں ہم مومنوں کو بھی سمیع و بصیر فرمایا، لیکن جس طرح اللہ سمیع و بصیر ہے ہم تو اس طرح سمیع و بصیر نہیں ہیں. لفظ ایک ہی استعمال ہو سکتا ہے لیکن اس سے شرک لازم نہیں آتا. تو ایک صاحب کہنے لگے کہ قادری صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے، آپ نے دلیل سے بات کہی، ہم نے مان لیا، وہی نام وہی لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے، بندوں کے لیے، رسولوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ اللہ اول و آخر بھی ہے اور نبی کریم بھی اول و آخر ہے، تو یہاں پر ہمیں اعتراض یہ نہیں ہے کہ آپ نے وہی نام کیوں استعمال کیے نبی کریم کے لیے، بلکہ ہمارا اعتراض کچھ اور ہے. پوچھا وہ کیا؟ کہنے لگے دیکھیں جی اگر اللہ اول بھی ہے آخر بھی ہے وہ تو اللہ ہے نا، وہ ہماری سوچ سے، ہمارے خیال سے، گمان سے، ہمارے تخیل سے، عقل سے ماورا ہے. اس پر ہم حرف گیری نہیں کر سکتے، ہم گفتگو نہیں کر سکتے، کلام نہیں کر سکتے، اعتراض نہیں کر سکتے. وہ اللہ ہے، اس پر ہم کیسے کلام کر سکتے؟ تو اگر اللہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، تو اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اول بھی، آخر بھی، ظاہر بھی، باطن بھی ہیں، تو پھر ہمیں یہ بتائیے کہ جو اول ہے وہ آخر ہو کیسے سکتا ہے؟
یہ تو ضدیں ہیں ایک دوسرے کی. اگر اللہ اول و آخر ہے، وہ اللہ ہے، وہاں پر ہم کلام نہیں کر سکتے. قرآن نے کہا اللہ اول بھی آخر بھی، ہمیں ماننا ہی ہے، زمین نیاز کو جھکانا ہی ہے، سر تسلیم کو خم کرنا ہی ہے. وہاں پر ہمیں کوئی لب کشائی نہیں کرنی، کوئی اعتراض سوال نہیں ہو سکتا. وہ اللہ ہے نا، اور سوالات کا سلسلہ جب اللہ کی ذات تک پہنچے تو مزید سوال ہی نہیں ہو سکتے. میں اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاؤں. ابھی ہم ماشاءاللہ وہ راجہ جنگ سے آ رہے، وہاں پہ دوستوں نے ہماری ضیافت کا اہتمام کیا، کھانا وانا لا کے رکھا. تو وہ ایک کپڑے میں کچھ لکھتا ہوا تھا، میں نے کپڑے کو ہاتھ لگایا، کپڑا گرم تھا. میں نے کہا بھائی یہ کپڑا گرم کیوں ہے؟ مجھے کہا جی اس میں روٹی لکھی ہوئی ہے، روٹی گرم ہے. میں نے کہا روٹی گرم ہے تو روٹی گرم کیوں ہے؟ کہنے لگے جی روٹی گرم اس لیے ہے کہ توے سے اتری ہے. میں نے کہا اچھا. تو وہ میرا نوکر وہ توا خرید کے لایا تھا بازار سے، ہاتھ میں لٹکا کے ویسے ہی لے آیا تھا. اس وقت تو توا گرم نہیں تھا. اب یہ توا گرم کیوں ہے؟ تو مجھے کہا کہ جناب توا اس لیے گرم ہے کہ وہ آگ پر رکھا ہے. اب کوئی عقل کا اندھا بھی سوال نہیں کرے گا کہ آگ گرم کیوں ہے، اس لیے کہ ہر ایک جانتا ہے آگ کو یہ گرمی خدا نے دی ہے. جب سوالات کا سلسلہ اللہ تک پہنچے پھر آگے سوال نہیں کیے جا سکتے. تو جب اللہ نے فرما دیا کہ وہ اول و آخر، تو وہاں پر تو کلام نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ کا کہنا یہ ہے کہ نبی کریم بھی اول و آخر، تو یہ بتائیے کہ اول اور آخر تو ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، یہ اکٹھی کیسے ہو سکتی ہیں؟ بھئی آپ کے ہاں ہائی اسکول ہے، اس میں جس نے سب سے پہلے میٹرک کی سند لی وہ کوئی اور ہوگا، اور جو سب سے آخر میں لے گا وہ کوئی اور ہوگا. اس محفل میں جو سب سے پہلے آیا وہ کوئی اور، جو سب سے آخر میں آئے گا وہ کوئی اور. اگر اللہ نے اپنے کرم سے آپ کو اولاد دی ہے تو جو آپ کا سب سے پہلا بچہ ہے وہ کوئی اور اگر آپ نے ہتھیار نہیں ڈالے تو جو آخری بچہ ہوگا وہ کوئی اور ہوگا. تو ظاہر ہے کہ اول اور آخر ایک تو نہیں ہو سکتے. تو اب آپ کہتے ہیں نبی کریم اول بھی آخر بھی، تو پہلے یہ بتائیں جو اول ہے وہ آخر ہو کیسے سکتا ہے؟ اس کا جواب 3 حصوں میں. آج سے کوئی 20-22 برس پہلے کی بات ہے. اب تو میرا وہ بچہ ماشاءاللہ جوان ہے، اس وقت کوئی 7-8 سال کا ہوگا. مجھ سے پوچھتا ہے کہ بابا یہ بتائیے کیا واقعی قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تھا؟ میں کہا کہ قرآن میں موجود ہے اور کئی مقامات پہ ہے. اچھا پہلے تو چپ ہو گیا، جیسے جواب اس کی توقع کے خلاف ہوگا. وہ کچھ اور سوچا ہوا ہوگا اس نے ذہن میں. جب میں نے تصدیق کی تو تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر دوبارہ بولا. کہنے لگا بابا تو پھر ہمارے جو دشمن ہیں جو غیر مسلم ہیں، کیا ان میں سے کبھی کسی کو یہ اعتراض نہیں سوجھا کہ وہ کہتا کہ دیکھو جی مسلمان جس کو الہامی کتاب مانتے ہیں قرآن، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، ایک گوشت پوش کا انسان مٹی سے بنایا گیا، کتنی عجیب مذہب کے خیز بات ہے. تو کسی نے کبھی اعتراض نہیں کیا. اور ظاہر بچہ اپنے ذہن کے مطابق بول رہا تھا. میں نے کہا کہ بیٹے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے کیسے بنایا یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے، اور پہلے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کس چیز سے بنتے ہیں. ایک بچہ پیدا ہوا، انفینٹ بیبی، نومولود بچہ. اب اتنا چھوٹا سا بچہ، اس کو جو اٹھاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہیں گرنا پڑے، سلپ نہ ہو جائے. پھر جب وہ بچہ رفتہ رفتہ پلتا ہے، بڑھتا ہے، ماہ و سال کے مراحل سے گزرتا ہے اور زندگی کی منزلیں طے کرتا ہے، اور پھر عالم شباب میں داخل ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ پھر وہ اپنے اس قد کاٹ کو پہنچتا ہے. ہم دیکھتے ہیں 6 فٹا جوان سامنے کھڑا ہے، اس کو دیکھ کے یقین نہیں آتا کہ یہ وہی چھوٹا سا بچہ ہے جس کو اٹھاتے ہوئے ڈرتے تھے. میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بچے اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا اتنا قد بڑھ گیا، اس کا وزن بڑھ گیا، اس کا جسم بڑھ گیا، اس کے حجم بڑھ گیا، تو اس کے جسم میں کون سی چیز شامل ہوتی رہی جس کی وجہ سے وہ اتنا بڑا ہو گیا؟ تو مجھ سے کہتا ہے بابا اٹ از ویری سمپل، یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے. ہم خوراک کھاتے ہیں نا، غذا لیتے ہیں نا، وہ غذا جو ہے وہ ڈائجسٹ ہوتی ہے، پھر وہ ایسیمیلیٹ ہوتی ہے، ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہے. یہ خوراک سے ہمارا جسم بنتا ہے نا. میں نے کہا چلو بچے ماشاءاللہ آپ سمجھ گئے کہ ہمارا جسم خوراک سے بنتا ہے. اب ذرا یہ بھی بتا دو کہ خوراک کہاں سے آتی ہے؟ یہ ساری خوراک کسی مٹی سے آتی ہے. اب یہ بات آپ مجھے مت کہیے گا کہ جی ہم تو دکان سے خرید کے لاتے ہیں. جیسے وہ کافی عرصہ پہلے کراچی کے کچھ بچے آئے ملتان، مجھ سے کہنے لگے کہ انکل ہم نے کمار کے کھیت دیکھنے، کمار کے.
میں نے کہا بیٹے مجھے بالکل نہیں پتا آج کل کماد کا سیزن ہے یا نہیں ہے، تو چلتے ہیں دیہات میں جو بھی کھیت ہوں گے وہ دیکھ لینا۔ کہنے لگے نہیں ہم نے کماد کے کھیتی دیکھنی ہے۔ میں نے کہا کیوں، میں اس پہ اتنا زور کیوں ہے؟ کہنے لگے دراصل ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر جو کاشتکاری کرنے والے ہیں وہ گنوں کو میٹھا کرنے کے لیے کتنی چینی ڈالتے ہیں کھیتوں میں۔ اب وہ تو کراچی کے بچے تھے، ان کا تو کھیتوں کھلیانوں سے تعلق نہیں تھا اور زمین سے وہ رشتہ اور واسطہ نہیں تھا جو آپ لوگوں کا ہے۔ آپ کو تو معلوم ہوگا کہ اگر زمین سے سبزہ اگنا بند ہو جائے تو دنیا میں کسی کو کہیں سے خوراک نہ ملے۔ اچھا ممکن ہے کہ کچھ بچے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ صحیح ہے، یہ کیسی بات کر دی کہ کہیں سے خوراک نہ ملے؟ بھائی ہم روٹی نہیں کھائیں گے، چاول نہیں کھائیں گے، ہم سبزیاں اور دالیں نہیں کھائیں گے، پھل فروٹ نہیں کھائیں گے، ہم گوشت کھا لیں گے، انڈے کھا لیں گے، دودھ پی لیں گے، ہمیں تو زیادہ مزہ آتا ہے یہ چیزیں کھانے میں۔ تو میں عرض کروں گا کہ بے شک ٹھیک ہے، آپ گوشت بھی کھا لیں گے، انڈے بھی کھا لیں گے، دودھ بھی پی لیں گے، لیکن جن جانوروں کے گوشت انڈے آپ کھائیں گے وہ کیا روزہ رکھے رہیں گے؟ اگر زمین سے سبزہ اگنا بند ہو جائے تو دنیا میں کہیں سے خوراک نہ ملے کسی کو، تو یہ خوراک ہے جو زمین سے اگتی ہے، مٹی سے اگتی ہے، ہمارے جسم میں جاتی ہے اور جسم کا حصہ بنتی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ چاہیں تو اپنے گوشت کو یا ہڈی کو یا کھال کو یا بال کو یا ناخن کو کسی لیب میں بھیج دیں اور اس سے کہیں کہ ذرا ٹیسٹ کر کے بتاؤ کہ اس کے کمپوننٹس کیا ہیں، انگریڈینٹس کیا ہیں، یہ اجزاء ترکیبی کیا ہے، کن چیزوں سے ہمارا جسم بنا ہے، ذرا ٹریس آؤٹ کرو، تو وہ سب ٹیسٹ کر کے بتا دیں گے۔ جو جو چیزیں بتائیں گے وہ سب اسی مٹی کے اندر موجود ہیں۔ وہ مٹی سے خوراک بنتی ہے، وہ ہم کھاتے ہیں، اس سے ہمارا جسم ڈیولپ ہوتا ہے، اور پھر وہ جسم جب یہاں پہ ہم زندگی گزار کے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو یار لوگ لے جا کے ہمارا جنازہ قبر میں دفنا دیتے ہیں، اور وہاں پر ہمارا یہ جسم ڈی کمپوز ہو جاتا ہے، منتشر ہو جاتا ہے، مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے۔ آئے بھی مٹی سے تھے، گئے بھی مٹی میں، اول بھی مٹی ہے، آخر بھی مٹی ہے، اور درمیان میں جو کچھ ہے وہ اول و آخر کا صدقہ ہے۔ اچھا اس کو ذرا کامن سینس کے حوالے سے سن لیجئے۔ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ میں ملتان سے آیا ہوں، اور شاید یہ بھی جانتے ہو کہ ملتان ساری دنیا میں آموں کے لیے مشہور ہے۔ ایک دفعہ میں ناروے کا کیپٹل، ناروے کا دارالخلافہ اوسلو، وہاں پھرا تھا ایسے ہی اپنے دوستوں کے ساتھ، تو ایک دکان کے باہر ایک چارٹ ڈسپلے کیا ہوا تھا، ہاتھ سے لکھا ہوا، اس کے اوپر MULTAN ملتان جو ہے یہ ذرا جلی حروف میں نمایاں کر کے لکھا ہوا تھا۔ تو میرے ساتھی جو تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی میں تو نارویجین لینگویج نہیں جانتا، تو مجھے بتاؤ کہ یہ میرے شہر کا نام ہے یا یہاں کی نارویجین لینگویج میں یہاں کوئی لفظ ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں جناب یہ آپ کے شہر کا نام ہے، اور جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ملتان کے تازہ اور لذیذ آم یہاں سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو ملتان ساری دنیا میں آموں کے لیے مشہور ہے، لیکن میرا خیال ہے آپ بھی اتنے بے خبر تو نہیں ہوں گے، آپ کو پتا ہوگا کہ آم کا پودا اگایا جائے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی گٹھلی بوتے ہیں زمین میں، گٹھلی زمین میں بوئی، اس سے نرم و نازک سپلنگ کوپل پھوٹی، وہ کوپل جو ہے وہ آہستہ آہستہ پودے کی شکل اختیار کرتی ہے، وہ پودا رفتہ رفتہ درخت بنتا ہے، وہ درخت برگ و بار کے مراحل سے گزرتا ہے، اس کا بور پھل میں تبدیل ہوتا ہے، اور وہ پھل پک جاتا ہے، آپ توڑ لیتے ہیں، چھلکا پھینک دیتے ہیں، گودا کھا لیتے ہیں، پھر ہاتھ میں کیا بچتا ہے؟ سب سے پہلے زمین میں کیا بوئی تھی، سب سے آخر میں ہاتھ میں کیا بچی؟ یارو جو اول ہوتا ہے وہی آخر ہوتا ہے، اور درمیان میں جو کچھ ہے وہ اول و آخر کا صدقہ ہوتا ہے۔ علماء حق اہل سنت زندہ باد، عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد، عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد، عزت و مقام مصطفیٰ زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ حضرات مکرم اب آئیے ذرا جیومیٹریکل سٹائل میں بھی اس کو سمجھ لیں۔
فرض کریں ہم کوئی دائرہ کھینچنا چاہتے ہیں تو دائرہ کسی پوائنٹ سے کسی نقطے سے شروع کریں گے اور دائرہ مکمل نہیں ہوگا جب تک گھوم کر واپس اسی نقطے پر نہ پہنچ جائے جہاں سے دائرہ شروع کیا تھا. جب تک ابتدا اور انتہا کا ملاپ نہیں ہوگا دائرہ مکمل نہیں ہوگا. جب تک آغاز و انجام یکجان نہیں ہوں گے دائرہ مکمل نہیں ہوگا. جب تک اول اور آخر ایک نہیں ہوں گے دائرہ مکمل نہیں ہوگا. اسی لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اولہم خلقا وآخرہم بعثا. ارے بے شک میری سب سے بعد میں ہوئی لیکن تخلیق تو سب سے پہلے ہوئی ہے. تم تو نبیت و آدم و بین الماء والطین. میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. تم تو نبیت و آدم و بین الروح والجسد. ارے آدم جب جسم و روح کے درمیان تھے میں اس وقت بھی نبی تھا. تو یارو رب کائنات نے چونکہ نبوت کا دائرہ میرے نبی کی ذات سے مکمل کرنا تھا اس لیے اول بھی ان کو بنایا ہے آخر بھی ان کو بنایا ہے. حضرات مکرم اب اگر ظاہر و باطن پر کلام کرنے چلا تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ اس وقت میں اپنی کیفیت کے باعث نبھا نہ سکوں تو اس کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اور میں اس وقت ایک نصیحت کر کے میں آپ سے اجازت چاہ لوں تو کوئی حرج تو نہیں. ایسا ہوا کہ اچھا ویسے تو آج کل نصیحت کرنا بھی بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے. نصیحت کرنے والا مشکل میں پھنس جاتا ہے. کسی کو نصیحت کرے نا بھائی برائی سے بچو گناہ سے بچو حلال پہ گزارا کرو نیکی کی راہ پکڑو تو بعض اوقات لوگ گلے پڑ جاتے ہیں. جی آپ کو بڑا شوق ہے نصیحتیں کرنے کا. آپ نہیں دیکھتے ہر طرف تو برائی ہے ہر طرف گناہ ہے ہر طرف خرابی ہے ہر طرف حرام خوری ہے اور ہمارے اوپر آپ ڈنڈا لے کے کھڑی ہیں کر بھلائی. بھائی میں نے اگر بھلائی کر بھی لی تو کیا دنیا بدل جائے گی ماحول تبدیل ہو جائے گا برائی کا خاتمہ ہو جائے گا نیکی کا بول بالا ہو جائے گا. خامخواہ بڑا شوق ہوتا ہے نصیحتیں کرنے کا. اب نصیحتیں کرنے والا بھی اپنا سا منہ لے کے رہ جاتا ہے. اس کا حل جو ہے وہ ایک حکایت میں ملتا ہے. کہتے ہیں کہ جب نمرود نے آگ دہکائی اور الاؤ بھڑکایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ وہ نظر آتش کرنا چاہتا تھا آگ میں جھونکنا چاہتا تھا تو کتابوں میں لکھا ہے اور علماء نے شاید آپ کو بتایا بھی ہو کہ وہ کتنا بڑا الاؤ تھا. اس کے لیے کتنا اہتمام کیا گیا تھا کتنا اس کے لیے فیول. ظاہر ہے اس وقت یہ گیس وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی اور تیل وغیرہ بھی نہیں ہوتا تھا تو اس وقت یہ لکڑیاں ہی جلائی جاتی تھی. تو کتنی وہ لکڑیاں فراہم کی جاتی تھی بلکہ نمرود کی طرف سے وہ شوشہ چھوڑا گیا کہ جناب خداوند نمرود کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے منت مانو کہ اگر ہمارا یہ کام ہو گیا تو ہم اس آگ میں اتنے من لکڑی ڈالیں گے. اس طریقے سے اس آگ کو بڑھایا گیا دہکایا گیا اور شعلوں کی بلندی کا عالم یہ تھا وہ اتنے اونچے شعلے تھے کہ اس کے اوپر سے پرندے پرواز نہیں کر سکتے تھے اتنی بڑی آگ تھی. تو حکایت یہ ہے کہ ایک بلبل چونچ میں پانی لے کے چل پڑی. کسی نے پوچھا بی بلبل کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ وہ نمرود کی آگ بجھانے جا رہی ہوں. اب ظاہر ہے کہ سب ہنس پڑے بے وقوف پاگل. وہ آگ اتنی بڑی کہ وہاں پر پانی کے حوض پلٹ دیے جائیں ان کا پتہ نہ چلے اور یہ چونچ میں پانی لے کے جا رہی ہے کہ میں آگ بجھانے جا رہی ہوں. بالکل ہی عقل سے پیدل ہے فارغ ہے. جب بہت زیادہ تانے ملے تو اس نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. وہ بلبل کہتی ہے کہ میں پاگل اور بے وقوف نہیں ہوں. مجھے معلوم ہے کہ وہ آگ میں ان پانی کے چند قطروں سے نہیں بجھا سکتی. اس کو کچھ فرق نہیں پڑے گا اور یہ چند قطرے تو وہاں پہنچ بھی نہیں پائیں گے پہلے ہی بھاپ بن کے اڑ جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ بعد میں فہرست بنے گی وہ کون تھے جو آگ لگانے والے تھے اور وہ کون تھے جو آگ بجھانے والے تھے. تو یہ پانی کے چند قطرے وہ آگ تو نہیں بجھا سکتے لیکن مجھے اس فہرست میں جگہ تو دلا دیں گے نا جو آگ بجھانے والوں کی ہے. تو یارو اگر آپ نیکی کا راستہ اختیار کریں ممکن ہے فرق نہ پڑے
ممکن ہے برائی اسی طرح پھلتی پھولتی رہے اور نیکی کا پتہ بھی نہ چلے، ممکن ہے دنیا اسی طرح گناہوں کی آماجگاہ رہے۔ ویسے میرا یقین ہے کہ فرق پڑتا ہے، چراغ سے چراغ جلتے ہیں، لیکن چلو ایک لمحے کو مان لیا کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ برائی اسی طرح پھلتی پھولتی رہے گی اور نیکی کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں گئی۔ لیکن یارو اگر فرق نہیں پڑے گا تو دنیا کو نہیں پڑے گا نا، تمہیں تو پڑے گا۔ تم کیا چاہتے ہو، کون سی فہرست میں نام لکھا جائے، برائی پھیلانے والوں کی یا نیکی کے چراغ جلانے والوں کی؟ تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو بھائی تم اپنی فکر کرو، تم کون سی فہرست میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہو۔ حضرات مکرم، ہم یہ ابھی شادی کب ہے، صبح برات ہے، تو یہ دولہا جو کہ اب شادی کرنے جا رہا ہے، اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے شادی کے تمام مراحل آسان فرمائے اور ان کے لیے زندگی کا سفر آسان کرے، اور اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں دولہا دلہن میں بہت محبت عطا فرمائے، اور ان کے بزرگوں کو ان کی ڈھیروں مزید خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے اپنے کرم سے۔ اور پھر وہ تمام والدین جو اپنے بچوں بچیوں کی شادی کے بارے میں بہت پریشان ہیں، آج کل تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے، جوان بچیاں بیٹھی ہیں، اچھے رشتوں کا کال پڑ گیا ہے، تو مولا اپنے یہ بوجھ بھی تو تو نے اپنے کرم سے ہمارے کندھوں پہ ڈالا ہے، تو اپنے فضل سے بحسن خوبی سے بخشش بھی کرا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلے یہ بھی خوب کشمکش ہے، ادھر والد کی رخصتی، ادھر ظاہر ہے کہ بزرگوں کا کہنا ہوگا کہ وہ تاریخ مقرر کر گئے ہیں تو ان کی خواہش کا احترام کرو اور اسی تاریخ میں تم دلہن لے آؤ۔ چلیں اللہ تعالیٰ ان کی روح کو ان سے راضی رکھے، اور حاجی صادق صاحب نام رکھا ہے آپ نے، تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کی قبر کی حشر کی سب منزلیں آسان فرمائے، اور ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور ان کی لحد کو حد نگاہ تک کشادہ فرمائے، اور اپنے نور سے منور فرمائے، اور ان کی امانتوں کی حفاظت فرمائے۔ اور مولا یہ اس خوشی کے موقع پر باپ کی جدائی کا غم، یہ بھی عجیب دھوپ چھاؤں کا منظر ہے، میرے مولا اپنے کرم سے جب یہ اپنی خوشیوں پر آنسوؤں کا چڑھاوا چڑھائیں تو ان کی خوشیوں کو دیر پا کر دے اپنے کرم سے، اور آئندہ غموں اور دکھوں سے محفوظ فرما، اور اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں میرے مولا ان کے تمام اہل خانہ کو ان خوشیوں سے میرے مولا پوری طرح لطف اندوز ہونے کے قابل بنا۔ یہ سب تیرے بندے تیری بارگاہ میں جھولیاں پھیلائے تیری رحمتوں کی طلب میں میرے مولا سوال کر رہے ہیں، ان کی جھولیوں کو بھر دے، ان کو گوہر مراد دے دے، جو بیمار ہیں ان کو صحت دے دے، شفائے کاملہ دے دے۔ کچھ دوستوں کے اہل خانہ بیمار ہیں، بیماریوں کو ان کے گھروں سے دور دفع کر دے۔ مولا کچھ تیرے بندے تنگ دست ہیں، اور یہ کورونا نے بڑی تباہی پھیلائی ہے، سفید پوشی کا بھرم رکھنا مشکل ہو گیا، اور ادھر عالم یہ ہے کہ ہر 15 دن کے بعد مہنگائی کا ایک نیا طوفان برپا ہو جاتا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے سوچ کے خوف آتا ہے کہ یہ جو غریب لوگ ہیں یہ بیچارے دال روٹی بھی کیسے چلا سکتے ہوں گے، اور آدمی اپنا دکھ برداشت کر لیتا ہے، بچوں کا دکھ تو نہیں دیکھا جاتا۔ میرے مولا جب دال روٹی سے پیٹ بھرنا بھی ممکن نہ رہے تو ایسے میں بندہ کیا کرے گا؟ کیا جرم کے راستے پہ جائے گا یا خودکشی کرنے کا سوچے گا؟ مولا ان کے حال پہ رحم کر دے، ان کے لیے جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنا آسان کر دے، میرے مولا ان کے لیے روزی رزق میں برکت کے دروازے کھول دے، اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا میرے مولا۔ اور جو تیرے بندے قرضے کے بوجھ تلے دبے ہیں اپنے کرم سے ان کو بارے قرضے سے بگدوش کرا دے، اور ادائیگی کے لیے غیر سے کوئی بہانے پیدا فرما دے۔ کچھ تیرے بندے اولاد سے محروم ہیں، نہ جانے کب سے دعائیں مانگتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، آنسوؤں کی زبان میں مولا تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، اپنے کرم سے ان کی جھولیاں بھر دے، خوش نصیب اولاد دے دے، زندگی والی اولاد دے دے، اور جن کو اولاد دی ہے میرے مولا انہیں اولاد کے دکھ سے بچا لے، ہمارے بچوں کو ہمارے خوابوں کی تعبیر بنا دے، ہمارے لیے عزت و راحت کا سامان بنا دے، ہم سب کو اپنے سجدوں کی لذت دے دے، اپنی عبادت کا ذوق دے دے،
اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرما، اور میرے مولا ہمیں یہ محبت کے نام پر ڈرامے جو کرتے ہیں ان کے شر سے محفوظ فرما۔ میرے مولا محض اپنے کرم سے، تجھ پر کسی کا زور نہیں چلتا، محض اپنے کرم سے ہماری ان دعاؤں کو مقبول و منظور فرما، مقبول و منظور فرما، مقبول و منظور فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا لا الہ الا اللہ محمد